الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میں نے اس کانفرنس کا افتتاح کرتے وقت شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں آج تقریر نہیں کر سکتا، میں کچھ نصیحتیں کروں گا، اور میں نے کچھ نصیحتیں کی تھی، اور میں اس وقت اسی خیال میں تھا کہ میری ساتھی ان نصیحتوں کو سمجھ لیں گے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میری نصیحتیں آپ نے ساری بلا دیں، میری کوئی بات ہی نہیں مانی۔ تو اب جب مجھے پتہ چلا کہ میری بات ہی کوئی نہیں مانی، تو پھر مجھ میں کچھ جوش پیدا ہوا، تو میں پھر اسٹیج پر آ گیا۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب آپ اس ملک میں آئے ہیں تو ریئلائز ایوری ٹائم اینڈ ایوری مومنٹ آف ٹائم دیٹ یو آر لیونگ ان دس کرسچن کنٹری۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کو ہر وقت ذہن میں یہ احساس رکھنا چاہیے کہ آپ ان کی کنٹری میں آئے ہوئے ہیں، ہماری تعداد ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اور ہم یہاں پاسپورٹ کے ساتھ آئے ہیں، اس سے کوئی انکار کر سکتا؟ تو جب آپ اس کنٹری میں آئے ہیں تو بتائیے کہ یہاں کوئی قربانیاں کرنی انسانوں کی کہ انسان اب قربانی کریں، اور ختم نبوت سے عنوان بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے لیے یہ قربانیاں کرنے آپ اس ملک میں آئے ہیں یا آئے اپنے کاموں کے لیے سے؟ تو اس میں ہمیں اس پاسپورٹ کا احترام رکھنا اور ایسی کوئی بات کرنا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میری بات ہی نہیں مانی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اب میں نے یہ کہا تھا، بھی تقریر ہو رہی تھی ختم نبوت کی، تو میں نے کہا تھا اس وقت کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جس کو شک ہو ان میں کہ نبی آ سکتا ہے یا نہیں۔ ہر ایک کو اتنی مشق ہو چکی، اتنی تقریریں ہو چکی، اتنی کانفرنسیں ہو چکی، 21 سال نہیں 40 سال ہو چکے، تو کیا ابھی تک یہ یقین نہیں پیدا ہوگا کہ کوئی نبی نہیں؟ خود مرزا غلام احمد بھی کہتا ہے، اپنے بات کہتا ہے، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، کہ میرے عقیدے وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل مانتے ہیں دل سے ختم المرسلین، اور حضور کو ہم کہتے ہیں ختم المرسلین، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب کہ ان کا بھی یہی دعویٰ ہو کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور ہم رمضان آئے تو روزے بھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ مسئلہ کوئی بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، اور ہم نے کانفرنس اس لیے نہیں رکھی کہ آپ کو بتائیں کہ نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ میں درد دل سے کہتا ہوں کہ میرا احساس یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں جس کو کہ ختم ہونے شک ہو۔ اب حالات بدلے ہوئے ہیں، پہلے اس ملک میں آنا آسان تھا، ان کو ضرورت تھی اپنی فیکٹریوں میں کاروبار میں چلانے کے لیے۔ اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ان سے لوگوں کو یہاں لایا جاتا تھا۔ آج مسلمانوں کے لیے ان ملکوں سے آنے میں کتنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو حالات بدلتے ہیں، زمانہ بدل، اب یہ مسئلہ نہیں کہ نبی کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، مانتے ہیں دل سے ختم المرسلین۔ تو یہ مسئلہ کوئی اختلافی نہیں جس پر وقت آپ لگائیں، وقت کا مسئلہ اور ہے۔ میں بات کروں تو مجھے میں کہنا پڑتا اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔ بے شک
عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے ڈر ضرور لگتا ہے کہ آپ ہی میرے مخالف نہ ہو جائیں، لیکن میں نے جو اپیل کی تھی کہ آپ ریئلائز کریں، آپ اس ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے، آپ اپنا کام کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، اور جو مسجدیں ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ہم لڑائی کا مورچہ بنانے نہیں آئے۔ بے شک۔ میں نے کتنی تقریر آج سنی، کتنی یاد تو ہمیں نہیں، لیکن یہ کہ قربانیوں سے ملے گا، قربانیوں سے کچھ بغیر قربانیوں کے، اور یہاں قربانیوں کے مورچے بنانے کے لیے کوئی موقع ہے؟ مفتی صاحب اس کانفرنس کے وہ ناظم ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں میں آ نہیں سکتا تھا، بیمار تھا، تو مجھے آپ اس کے لیے لائے تھے کہ ہم آپ قربانیوں کے تیار ہیں؟ لوگ کہیں گے ہاں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو وقت آ رہا ہے وہ ان کی قربانیاں کی نہیں، وہ حج کی قربانیوں کا موسم آ رہا ہے، اور تم نے پھر قربانیاں بات کرنی تھی تو حج کی قربانیاں ہی کرتے، اور ادھر قربانیوں کی بات لگا دی۔ جی بالکل ٹھیک ہے شیخ۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، لیکن التماس کر کہتا ہوں کہ اس سے چھوٹی سی بات ہے، وہ یاد رکھنا، چھوٹی سی بات ہے۔ کہ نبوت چھوٹو باتوں میں نہ رکھو، میرے لیے دھیان رکھو نا، اور اپنے کانوں سے سنیں، موبائل کے کانوں سے نا، کہ موبائل سنے گا وہ بولے گا نہیں، پھر آپ سنیں گے تو بولیں گے مجلسوں میں بھی۔ بات کہنے لگا ہوں، علماء بہت تعداد میں ہیں، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک عجیب بات سنی، لیکن خدا را جب تک میں بات مکمل نہ کر لوں، مجھے اس بات کو کہنے میں یقیناً 5-7 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں۔ بڑی نازک بات کہنے ہے، چھوٹی سی، وہ یہ نبوت بند ہے، وہی بند نہیں۔ آپ کہیں گے بڑی مجلس میں راز کی بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاءہم، کہ شیطان جو ہیں یعنی جنات، یہاں شیطان سے مراد ہے جنات، ان الشیاطین کہ جنات جو ہیں لا یوحون، وہ وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف۔ اور آج جو پہلے یہ تقریر ہوئی تھی مولانا حسن محمود، کیا نام، محمود حسن صاحب کی پہلی، تو وہ تھے کہ جنہوں نے، جن کے ایمان کو بچانے کے لیے میں بھی کچھ نہیں، ان کے پاس وہ جنات آئے جو مرزا غلام کے پاس آتے تھے، ان کے پاس وہ آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تو میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی عملیات کا آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے ان کو ان کے فتنے سے بچایا معاشرہ کو، اور اب تک وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ یاد ہے 13 سال سے میرا ایمان جو ہے وہ باقی بچا آپ کی وجہ سے۔ اور میں نے اس کتاب میں بھی ایک ذکر کر دیا ہوا ہے کہ کیا ہوا، وہ جنات اب تک، تو بہرحال قرآن کا الفاظ ہیں ان الشیاطین لا یوحون کا لفظ ہے وہی سے، وہی کرتے ہیں ان الشیاطین، شیاطین جو ہیں لا یوحون الی اولیاء، دوستوں کی طرف وہ کرتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ کرتے ہیں، اور اگر جنات کر سکتے ہیں تو ملائکہ نہیں کر سکتے، فرشتے نہیں کر سکتے؟ فرشتے اپنے دوستوں کے ساتھ جو اولیاء اللہ ہیں وہ ان کی طرف وہی کرتے ہیں۔
دیکھیں نا یہ تو اللہ کا یہ تو انصاف نہیں نا کہ شیطانوں کو تو کہہ دے کہ تم وہی کرتے رہو، اور فرشتوں کو نہ اجازت دے کہ تم میرے دوستوں کو کرو۔ تو شیطان بھی وہی کر رہے ہیں، ملائکہ بھی وہی کرتے ہیں، اور نبوت ختم ہے، وہی ختم نہیں۔ اب جو ہمارے یونیورسٹی میں لڑکے پڑھتے ہیں یا پڑھتے نہیں، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ اس کنٹری میں ہیں، وہ ڈاکٹرز ہوں یا بیرسٹرز ہوں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہی جاری ہے، وہی جاری ہے۔ اب جو وہ بات کہتے ہیں ان کا جواب کون دے؟ ان کا جواب دینا ہمارے ذمہ آتا ہے یا نہیں؟ یہ جو علماء ہیں ان کو کہا جاتا ہے ورثۃ الانبیاء، کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا لیکن عالم وہ ذمہ داری ادا کریں گے، تو علماء کے پھر ذمہ کہنا کہ وہی جاری ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ فتنہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے، جواب دینا اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ تیار ہو جائیں جواب سمجھنے کے لیے، اور یہ بھی کہیں کہ یہ بات اگر قادیانی اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہی جاری ہے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی جاری ہے، اور وہ لوگ آ کر ہمیں پوچھتے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ جگہ کی بات نہ کرو، نہ کرو، اختلافی بات نہ کرو، اختلافی بات نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب ان نوجوانوں میں یہ فتنہ پھیلا کہ وہی جاری ہے اور وہ دلائل دیتے ہیں، تو تم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ پرابلم سمجھ گئے؟ میرا جو پرابلم ہے، جو مشکل ہے، وہ سمجھ گئے؟ جو سمجھ گئے ذرا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ پھر میں جواب بھی دوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، بڑا فضل فرمایا کہ اس نے اپنی طرف سے یہ جواب مجھے القاء کر دیا ہے، اور میں خوش ہوں کہ میرے سارے دوست اور میرے پرانے دوست جو جمعیت علماء بنانے میں اور کام کرنے میں ساتھ رہے، ہماری عمر کا ایک حصہ اکٹھا گزرا ہے، لیکن جو سوال ہے، سوال سمجھ آیا تو جواب آپ کو سمجھائے گا، اور اگر سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو جواب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سنیے، وہی سنو، اور اگر چھوٹا سا جواب ہے تو اگر میں ابھی کہہ دوں کہ میں نے کیا کہا، ابھی کہہ دوں اور آپ سے پوچھوں کیا کہا، تو آپ اس پر کہہ سکیں وہی، یعنی اس طرح چھوٹا یاد، میں مطلب کہ یاد تو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ان مسلمانوں تک تیرے دین کی یہ امانت اس وقت میں پہنچا رہا ہوں کہ ان کے کانوں تک شاید یہ بات پہلے نہ پہنچی ہو۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی رسالت اور ایک وحی الہام۔ وحی رسالت ختم ہے، جو رسالت والی وحی تھی وہ تو ختم ہے، اور جو الہام والی وحی ہے وہ جاری ہے۔ تو ایک ہے وحی رسالت، ایک ہے وحی الہام، اور وحی الہام اولیاء اللہ کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جنات اپنی وحی چلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی یہ قوت دے رکھی ہے کہ میرے بندوں پر اور میرے دوستوں پر تم بھی، اور اس کا نام ہے وحی الہام۔ وحی الہام ہے، وحی رسالت ختم ہے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو مجموعہ عام میں کہہ سکتے ہیں نا؟ الحمدللہ میں نے جو بات کہی ہے حافظ صاحب آپ کہہ سکتے ہیں سب کے سامنے، جب کوئی شک تو نہیں نا؟ پھر سن لو،
وہ یہ رسالت ختم ہے، وہ یہ الہام جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہی جو الہام والی ہے یہ کیا ہے شہد کی مکھی کو بھی۔ شہد کی مکھی، آپ نے شہد کی مکھی کا جو چھتا دیکھا ہے تو چھتے میں جب چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں نا کہ جس میں آپ مکھی اپنے اپنے شہد جمع کرتے تو ان کو دیکھیں تو وہ جو خانے بنے ہوئے ہیں وہ ایسے نفیس ایک ہی جیسے ایک ہی رنگ کے اس طرح ہیں، تو وہ کوئی عام بنائے جا سکتے ہیں؟ بنائے کس نے ہیں؟ مکھی نے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو یہ استعداد دی کہ وہ بنائے، تو جب یہ مکھی کو یہ استعداد دی کہ مکھی بنائے تو مکھی کو کس نے بتایا؟ قرآن کہتا ہے اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے وہی کی ہے کس پر؟ شہد کی مکھی کی طرف۔ تو وہی جاری ہے تو کی ہے نا، کیا شہد کی مکھیاں مر گئی ہیں ساری؟ جب یہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وہ اوحا ربک، تیرے رب نے وہی کی الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف۔ اور آپ کا عقیدہ ہے کہ وہی کسی عورت کو نہیں آئی، لیکن قرآن کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں جو تھی وہ عورت تھی نا، اس کے بارے میں وہی آئی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو جو موسیٰ کی ماں کو وہی آئی وہ وحی الہام تھی، جو مکھی کو وہی آئی وہ وحی الہام تھی۔ تو وحی رسالت ختم، وحی الہام باقی اولیاء اللہ کو بھی ہوتی ہے، اور ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ بے شک یہ سادہ اجوالا یہ پیش والا ہے، سادہ بہت بیوٹیفل۔ فرماتے ہیں سادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے ایک علم کا پہاڑ تھا جس میں یہ بات لانی مشکل تھی، تو میں نے اللہ کی طرف دھیان کیا کہ یا اللہ مجھے زبان عطا فرما دے کہ میں اپنے بھائیوں کو سادہ زبان میں بغیر علمی بنیادوں کے میں سمجھا سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سن لی، اللہم بارک۔ آمین۔ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ مجھے بھی وحی الہام ہوئی، وحی رسالت تو نہیں، مجھے وحی الہام ہوئی، اب مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حدیث کی حجیت پر کہ حدیث اور سنت کا انکار جائز نہیں، اس پر قاری محمد طیب صاحب حکیم الاسلام دیوبند کے، ان کی میں نے ایک تحریر دیکھی، میرا دل اور میرے بدن کا لوں اس بات پر گواہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، وحی الہام آتی ہے۔ دیکھیے ہم کتابیں پڑھتے پڑھاتے تو ہماری عمر گزری نا، ہم اس کو دیکھ کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ تو مجھے کافی ان کے پاس رہنے کا موقع ملا، تو ان کی جو یہ میں پڑھ تو میں یعنی قسم معاملہ ان کا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ ان پر وہی آتی ہے، اور وہ مضمون کئی جگہوں پر چھپا ہوا ہے، اور نام ہے اس کا نام اس طرح کا ہے کہ حدیث کا قرآنی معیار۔ حدیث پر بڑے بڑے لوگوں نے لکھا، لیکن اس عنوان سے حدیث کا قرآنی معیار ایک کتاب، ایک تحریر، ایک مضمون بھی میری نظر سے نہیں گزرا، تو ان پر بھی وہ آتی ہے۔ اب اتنی بات تھی، تو وہ کلام ہی ایسا ہے، لیکن میرے پاس کتاب موجود ہے جو ہمارے عقیدوں کے خلاف لکھی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ جی قاری محمد طیب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور مسئلہ چلا کہ دیوبند میں جو اختلاف چلا تھا دو پارٹیوں کا، دو جماعتوں کا، تو اس میں قاری طیب صاحب کو مدرسے سے اس لیے جدا کرنا ضروری ہو گیا تھا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور یعنی اب خیال کرو کہ یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن میرے پاس چھپی ہوئی تحریر موجود ہے کہ قاری طیب نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے پاس
کوئی آئے میں دکھا بھی سکتا ہوں، میں نام جان کر نہیں لے رہا، کیوں؟ ہمیں آگے اختلاف کو پھیلانا نہیں، سمیٹنا ہے۔ آپ اختلافات کو سمیٹیں تو اس ملک میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سمجھیں کہ لڑائی کا مورچہ بنانا ہے اور قربانی کرو قربانی کرو، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا سا ملتی قربانی کی، تو یہاں آپ انگلینڈ میں قربانیوں کے لیے نہیں آئے۔ میں اب بھی کہتا ہوں اور مجھے اس مسئلے میں قادیانیوں سے ہمدردی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کہہ دی کہ قادیانیوں سے ہمدردی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ قادیانیوں میں جتنے لوگ بھی گئے ہیں وہ نہیں ان کے باپ یا دادا ہمارے امت کے لوگ تھے یا نہیں؟ ہم ہیں امت مسلمان، حضور کی امت ہے، لیکن جو لوگ بھی ادھر گئے ہیں وہ جانے سے پہلے کیا تھے؟ مسلمان تھے نا۔ تو جتنے ایک موجودہ نوجوان جو ہیں ان کا باپ یا مسلمان ہوگا، وہ باپ نہیں تو دادا ہوگا۔ اور میں وہ تو دیتا ہوں نہیں تو پردادا ہی ہوگا، کوئی مسلمان ہوگا نا۔ اور وہ مسلمان کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر کی امت تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھی تھے۔ ہم سے بڑے دھوکے کے ساتھ دھوکے اور شیاطین کی جو وحی تھی اس کے ساتھ لے گئے، اتنے بڑی تعداد میں ہیں۔ تو کیا غم نہیں کہ ہمارے قوم کے بچے حضور کی امت کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں وہ لے گئے؟ افسوس ہوتا ہے نا۔ بے شک استاد میں ہوں گے وہ ہم سے نکلے اس طرح۔ اب ایک عنوان ہے، قوموں سے قومیں نکلتی ہیں، قوموں سے قومیں نکلتی ہیں۔ ایک قوم ہے اس کا نام تھا ہندو، ایک قوم تھی جس کا نام تھا ہندو۔ ہندو بتوں کو پوجتے تھے، تو جن ہندوؤں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم بتوں کو نہ پوجیں، تو انہوں نے ہندوؤں کے اندر سے نکل کر ایک علیحدہ پارٹی بنا لی، ان کو کہتے ہیں سکھ کے پیرنٹ باڈی کون تھے؟ یہ جو سکھ ہیں ان کی پیرنٹ باڈی یعنی جہاں سے وہ نکلے ہیں، سکھ جو ہیں ان کی پیرنٹ باڈی کون تھے؟ ہندو۔ اور قادیانیوں کی پیرنٹ باڈی ہم ہیں ان کی پیرنٹ باڈی ہے نا۔ یعنی وہ جو سکھ ہیں وہ ہندوؤں کے سکھ ہوئے اور یہ ہمارے سکھ ہوئے۔ یعنی یہ بات کوئی زیادتی کی نہیں نا کہ ان سے وہ سکھ نکلے اور ہم سے یہ نکلے۔ اور یہاں ایسے مسلمان بیٹھے ہیں جو ساؤتھ ہال کے رہنے والے لندن کے پاس سے، اور ساؤتھ ہال میں سکھ بہت سے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ ان کی عقل کم ہوتی ہے۔ تو ایک ساتھی میرے ساتھ تھا، وہ صبح کا وقت تھا، وہ جا رہا تھا ساؤتھ ہال کی جگہ میں، تو سکھوں کی دکان پر یہ کہا کہ پیسے لو اور آٹے کا بیگ جو ہے وہ گھر بھیجنا۔ تو کہنے لگا کہ جی ہاں بالکل بھیج دیں گا، ورنہ آپ بھی کہیں گے سکھ ہی نکلے، خود سے کہہ رہا۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ سکھ کہتے ہیں جس کی عقل نہ ہو، تو اسے پیسے بھی لیے اور کہا میں آٹے کا بیگ بھیجوں گا، اور کہا میں بھیجوں گا کہ آپ کہیں پھر یہ نہ کہیں کہ سکھ ہی رہے نا۔ وہ ہے کہ اسے مان لیا تو میں اس لائن میں لگا ہوا ہوں۔ تو حضرات، قوموں سے قومیں نکلتی ہیں، ہندوؤں سے سکھ نکلے، ہم سے قادیانی نکلے۔ تو جب قادیانی نکلے ہیں تو ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب ان کے باپ یا دادا یا پردادا حضور کی امت تھے، تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے کہ اتنی امت چلی جائے۔ ہم ان کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ بھئی ہم تمہاری پیرنٹ باڈی ہیں، تمہارے باپ ہیں، پیرنٹ باڈی کا مانو گے، ہم تمہارے باپ ہیں، ہمیں بہت دکھ لگتا ہے کہ تم ادھر رہو، اب وقت آ گیا ہے
اب وقت آ گیا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ پھر، اور اس کے لیے ایک وقت مقرر میں نے کر دیا ہے، لیکن اس کا اعلان اللہ تعالیٰ توفیق سے تو میں امریکہ میں شکاگو میں کروں گا۔ ماشاء اللہ، تحریر میں نے یہ کر لیا ہے، کمپوز کرا لی ہے، اور وہ نوجوان جنہوں نے کمپوز کیا وہ بھی یہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہم وہاں شکاگو تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ بڑا ایک عجیب مرحلہ ہے، آپ کو سناؤں تو آپ ساری باتیں بھول جائیں، لیکن میں تذکرہ نہیں کرتا۔ اگر کئی ساتھی تیار ہو گئے کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور یہ مفتی آئی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں بھی جاؤں گا، اور یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں حافظ سلیمان، اللہ تعالیٰ تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا، تو ہمارا مار کر لگے گا انشاءاللہ وہاں، لیکن وہاں بھی لڑانا نہیں، میں نے اب تک نہیں لڑایا، مجھے انگلینڈ میں رہتے ہوئے تقریباً 40 سال کے قریب عرصہ ہو چکا، لیکن میں نے اپنی بات ہر جگہ کہی، لیکن کبھی کوئی لڑائی نہیں سنو گے۔ اس طرح تھا رہے ہم، کبھی کوئی لڑائی نہیں، برمنگھم میں لڑائی، کوئی لڑائی نہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج جو بھی شبہ ہے اور شک ہے اس کو شرافت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، متانت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنو، اور پھر اس کا جب جواب آتا ہے وہ بھی سنو۔ اب سوال جو کیا گیا کہ کیا وہی جاری ہے، تو میں نے کہا وہی جاری ہے لیکن نبوت ختم ہے، اور نبوت جو ہے وہی 2 قسم کی ہے، ایک ہے وحی رسالت اور ایک ہے وحی الہام۔ وحی رسالت ختم ہے، تو جب یہ عجیب چکر ڈالتے ہیں، قادیانیوں نے کہا کہ جب تم کہتے ہو کہ وحی رسالت ختم ہے، تو یہ ایک وحی رسالت میں کیا خطرہ تھا کہ اللہ نے اس کو ختم کر دیا؟ وحی رسالت میں کیا کہ اللہ نے اس کو ختم کر دیا؟ اور بھی کوئی چیز ختم کی ہوتی تو کیا اللہ نے اور بھی کوئی چیز ختم کی ہے؟ اس نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اسی سے ہی زیادہ مخالفت تھی کہ اس کو ختم کیا؟ جانور بھی برابر چلے آ رہے ہیں، مکھیاں بھی چلی آ رہی ہیں، زمین پر رینگنے والے بھی چلے آ رہے ہیں، حیوانات بھی چلے آ رہے ہیں، انسان بھی چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، تو کیا ختم نبوت میں ہی کوئی ایسی بات تھی کہ اللہ نے نبوت ختم کر دی؟ کوئی اور چیز بھی ختم کی ہوتی؟ میں نے کہا ہاں میں بتاؤں گا کہ اور چیز بھی کوئی ختم کی تھی، میں بتاتا ہوں۔ اب آپ کو یہ شرط میں بتاتا ہوں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ اور کوئی ختم کی چیز کی تو آپ بھی کہیں ہاں، صرف دو لفظ ہیں، اگر بات صحیح ہو تو یہ سن لو، توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور حق کو میری زبان پر جاری کر دے۔ نبوت ختم ہے اور صحابیت بھی ختم ہے، صحابیت بھی ختم ہے۔ صحابی تو تبھی ہوتا ہے نا، کوئی نبی آئے تو اس کا صحابی ہوتا ہے نا، تو جب نبیوں نے نہیں آنا تو صحابیت بھی ختم ہے یا نہیں؟ تو آپ دل کھول کر کہیں کہ صحابیت بھی ختم ہے، نبوت ختم ہے اور صحابیت بھی ختم ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بے شک بولیں بلند آواز سے، صحابیت بھی ختم ہے، نبوت ختم ہے اور صحابیت بھی ختم ہے، اور یہ کہ کمالات نبوت جاری ہیں۔ نبوت تو ختم ہے لیکن کمالات نبوت جاری ہیں، اور میں ایک نقش بندی نسبت سے کہتا ہوں کہ میں حضرت امام ربانی
سیدنا مجدد ثانی جو سرہند شریف کے بزرگ ہیں، میں ان کا بہت موتقد ہوں، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے سرہند میں بھی ایک دفعہ عید کی نماز پڑھائی تھی۔ میرا ان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبوت تو ختم ہے لیکن نبوت کے کمالات اب بھی جاری ہیں، اب بھی جاری ہیں۔ فیض روح القدس ارباز مدد فرمائے، مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں لکھے فیض رب القدس، اللہ رب القدس سے اگر اب بھی فیض کر دے دیگرہ آنچے کو ہم جب مسیحا بھی کر تو اب بھی وہ چیزیں کرامت کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہیں کہ جس طرح مسیح کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوتے تھے، اور یا اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ مردہ انسانوں کو زندہ کر دے۔ فیض روح القدس الباز مدد فرمائے دیگرہ آنچے کو ناچے مسیحا بھی کر۔ تو کمال نبوت ختم پر نبوت کے کمالات جاری ہیں، اور نبوت کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ ختم نبوت کے لیے اللہ نے ہم لوگوں کو یہاں جمع کر دیا۔ آئے تھے یہاں پاؤنڈ کمانے کے لیے یا ڈگریاں لینے کے لیے یا اور کاموں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے آئے تو اسی کے لیے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وہ فیض نہیں ہے کہ پھر دین کے لیے بھی جمع کر دیا۔ مسجد بنانے کی آپ نے بڑی بڑی مسجدیں بنائیں، بڑی بڑی سارے دین کے کام تو آئے اس لیے، کون ہے جو اس لیے آیا ہو؟ لیکن یہ کیا کوئی فیض روح القدس الباز مدد، آؤ نقش بندیوں کے پاس تو تم کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گیا کمالات کا دروازہ کس طرح کھلا ہے، کس طرح کھلا ہے۔ میں نے اس میں جیسا ابن عربی نے عالم باطن میں دیکھا، عالم باطن میں دیکھا کہ ایک جگہ اوپر سے ایک نور کا فانوس جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بجلیاں لگاتے ہیں، مدرسے چمکاتے ہیں، اپنے مکانوں کو زینت دیتے ہیں، اور فانوس لگتے، ایک فانوس لگا تو مجھے آواز دی گئی یا کسی نے آواز دی یا میں نے کہا کہ یہ نبوت کا فانوس ہے۔ تو میں اس طرف لپکا، وہ فرماتے کہ میں اس طرف لپکا کہ میں اس نور، یہ جو فانوس جو ہے اس کے نور سے کچھ پالوں، تو مجھے آواز دی گئی اس کے قریب نہیں آنا، یہ نبوت کا فانوس ہے، اس کے قریب نہیں آنا۔ اب ان کے اس مشاہدے پر جو ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے، مرزا غلام احمد نے بڑا فائدہ اٹھایا، ان کی وہ تحریر لے کر وہ آیا، اور ہمارے علماء میں سے مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا شبیر اس کا جواب دیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہر شعبے کی جڑ کاٹی ہے اور اس کا جواب دیا ہے، لیکن ہم کوئی جواب دیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور جب کہیں لڑنے کے لیے تیار ہو تو کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ایک صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ گولی بھی کھانی ہو تو کرتا بھی اتار دیتے ہیں تاکہ گولی سیدھی لگے، حالانکہ گولی کرتے کے پار نہیں ہو سکتی۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ گولی لگے تو کرتے کے اندر سے نہیں اندر جائے گی، تو سینے کھول کر قربان یہ کن کی ہوتی ہے؟ وہ تو محرم کے ماتم ہے، وہ تو محرم کے ماتم میں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ دکھ کی باتیں تھا، میں آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوں، اور میں جب بیٹھا تھا تو میں واللہ کو ڈر رہا تھا کہ میں جو یہ باتیں کہوں تو لوگ برا نہ منائیں، اور مجھے آپ کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی برا نہیں منا رہا۔ تو آپ کم از کم اس درجے میں تو ہو جائیں کہ دین حاصل کرنا ہے، کوئی بات سیکھنی ہو تو آپ کو علماء کے ساتھ لگنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث علماء کو بنایا ہے، تو جب تک آپ پوچھیں کسی قادیانی سے کہ تو دین کس سے سیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں مربی سے۔ کسی یہودی سے پوچھیں
تو اس دین کہاں سیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ربائی سے. اور کسی چرچ میں جائیں تو وہ چرچ والے کے ہو جو چرچ کا امام ہوتا ہے، امام نہیں سمجھتے، امام نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا نام رکھا ہے فادر. کیونکہ باپ کے ساتھ جس طرح نگاہ نہیں اٹھتی مقابلے کی، تو اسی سے چرچ فادر ہے. تو جو مولوی کو اپنا اس طرح سے کہ وہ مولوی نے کہیں کہا دیا کہ بھئی صفیں سیدھی کرو، تو ایک چودھری تھا، اس نے کہا مولوی تو نماز پڑھا، تو انسان دخلا دے، یہ سارا کام ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ڈاکٹر اقبال کی ایک بات پر اپنی بات ختم کریں. ڈاکٹر اقبال کی بات پر ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو لوگ ترقی کے خلاف ہو گئے. مکہ مکرمہ میں شریف مکہ سے بغاوت کرائی گئی، اور جب لوگ ترقی کے خلاف ہو گئے، خراب ہو گئے، تو شرق اردن میں ایک چھوٹی سی سلطنت بن گئی جس کا نام تھا کہ سلطنت ہاشمیہ. میں نے اس کے نوٹ بھی دیکھے تو نوٹوں پر لکھا ہوتا ہے سلطنت ہاشمیہ شرق اردن کی. چھوٹی سلطنت بن گئی. تو ڈاکٹر اقبال کو کہا کہ یہ جو علماء میں اختلاف چلتے ہیں یہ بات کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے بڑا یہ جواب ہے، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، کہ جو ہاشمی ہے شریف مکہ حضور کے خاندان کا، حضور کون تھے؟ ہاشمی. تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے بیچتا ہے ہاشمی، وہ حضور کے خاندان کا آدمی ہے جس نے انگریزوں کے کہنے پر وہاں بغاوت کی اور ترکی کو انہوں نے نیچا دکھایا. تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جو ہے بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، اور خاک و خون میں مر رہا ہے ترک مانے سخت کوش. اور ترک جو تھے وہ مٹی میں خاک و خون میں مر رہا ہے کہ ترک. اور ترکوں کو کہنا کہ یہ چونکہ یہ پینٹ پہنتے تھے تو وہ چست لباس اس لیے پہنتے تھے کہ جنگ کے میدان میں جب جانا ہوتا ہے تو لباس چست کرنا پڑتا ہے. لڑنے کے لیے جانا وہ لباس جبے والا ہوگا یا چست ہوگا. تو اب ترکوں کا قومی مزاج ہے، اور الحمدللہ کہ دوبارہ ترک قوم اٹھ رہی ہے. اور میں اور مودی صاحب یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ اس مسئلے پر بھی ہم کوئی کانفرنس کریں. تو پھر میں نے اتفاق کیا کہ یہ باتیں تو ہو چکی جو کہ لیکن ہم کریں گے. لیکن آج جو میں نے باتیں سنی تو اس کا کہ قربانیاں کرو. بھائی میں نے آپ کو قربانیوں کے لیے نہیں بنایا یہاں، آج کی کانفرنس میں سمجھانے کے لیے. اور میں نے کہا تھا کہ کانفرنس کا معنی ہوتا ہے مشورہ، اور جو مشورے ہوتے ہیں سمجھنے سنانے. کوئی دقت ہو کوئی مسئلہ مشکل ہو تو لے کر آؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا مطالعہ کر کے. نہیں تو وحی الہام پر ہمارا عقیدہ ہے. کوئی اب تک ایسی بات نہیں کہ جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں. اب ہم ہیں اہل بیت کے سے پیار کرنے والے. تو ایک شخص نے سوال کیا کہ جی حسین جب کربلا میں تڑپ رہے تھے، حضور کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لال ہیں، علی کے بیٹے ہیں، ان پر اتنا ظلم ہوا، تو ان پر جب اتنا ظلم ہوا تو پیغمبر نے اپنے نواسے کو کیوں نہ بچایا؟ پیغمبر نے، یعنی پیغمبر سے مراد ہے حضور نے حسین کو کیوں نہ بچایا؟ ان پر تو اتنا ظلم ہو رہا تھا. تو ایسے موقع پر کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ بولنا ہوتا ہے الزامی طور پر سمجھانے کے لیے، اس میں جھوٹ کی حقیقت نہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ پیغمبر اپنے نواسے کو کیوں نہ بچایا، تو ہم نے غلط بات کہہ دی کہ نہیں، کہا تھا، نظر انداز نہیں کیا تھا، کہا تھا اللہ کو
کہ یا اللہ میرا نواسا کربلا میں اس حال میں ہے. تو خدا نے جواب دیا میں اپنے بیٹے کو پھانسی چڑھنے سے نہیں بچا سکا, تیرے نواسے کو کیا کروں؟ کیا اس کا بیٹا جس کو کہا جاتا ہے یسوع مسیح, جسے خدا کا بیٹا, تو وہ یہ اہل کتاب جو ہیں وہ بیٹا بھی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کا پھانسی ہونا بھی مانتے ہیں. تو خدا نے کہا میں اپنے بیٹے کو نہیں بنا سکا, تیرے نواسے کو کیا کروں؟ وہ کہہ رہا ہاں سمجھ آ گئی ہے. تو بعض اوقات ایسی بات بھی تو اس کو کہتے ہیں الزامی طور پر جواب دیں. جب علماء الزامی طور پر کوئی جواب دیں تو پھر کیسا ہے کہ یہ حضور کی امت کے نمائندے ہیں, تو نمائندے طور پر اسلام پر جب بھی کوئی حرف آئے تو کوئی نہ کوئی بات کہنا پڑتا ہے. امرتسر میں ایک منازعہ ہو رہا تھا عیسائیوں کے درمیان اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کے درمیان. مسلمانوں کی طرف سے مولانا ثناء اللہ صاحب تھے اور ادھر سے وہ پادری تھے. تو صبح سے لے کر جب سے مناظرہ شروع ہوا 2-3 گھنٹے تک وہ لڑتے رہے. مولانا ان کو گھیرتے رہے, دلائل دیتے رہے, لیکن وہ بھی چکر باز وہ کرتے رہے. تو مجمع سے ایک آدمی اٹھا, جو پڑھا ہوا لکھا نہیں تھا, کہنے لگا کہ مولوی صاحب مجھے اجازت ہے کچھ؟ تو پادری صاحب نے کہا اور مولوی صاحب نے کہا دیہاتی کو اٹھا ہے, کہا اجازت ہے. وہ اٹھا اور کہا اجازت ہے. تو اس نے پادری صاحب یہ کال کیا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے, مجھے بڑی سمجھ آئی اچھی, تو خدا کے کتنے بیٹے؟ اس نے کہا ایک ہی. تو اس نے کہا 6 تو میرے ہیں. اس کے 6 بیٹے تھے کہ 6 تو میرے ہیں. تو وہ خدا جو ازلی ابدی ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے, اور ایک ہی, وہ بھی پھانسی چڑھا دی. تو سارا مجمع جو تھا اس نے اسلام کے حق میں نعرے لگا دیے. تو کئی کا موقعات ایسے جواب دینے پر, تو ایسے جواب دینے والے ٹیکنیکل آدمی ہوتے ہیں, عام نہیں ہوتے کہ یہ بات کیا دی. تو میں نے یہ باتیں جو آپ سے کی ہیں وہ صرف یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں اپنے معاشرے میں مسلمانوں میں فہم پیدا کرنا ہے, سمجھ پیدا کرنی ہے, ان کو دینی طرف لگانا ہے, لڑانا نہیں. اگر قربانیوں کی درخواست کرنی ہے تو ان قربانیوں کریں جو حج کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ اپنے ملک میں پیسے بھیجیں قربانی کے لیے یا یہاں انتظام کریں, دونوں طریقے جائز ہیں. ہم قربانیوں سے روکتے نہیں, لیکن قربانی کس کی؟ قربانی کس کی؟ جانور کی. اگر انسان کی قربانی ہوتی تو حضرت اسماعیل ذبح ہو ہی جاتے. اگر انسان کی قربانی جائز ہوتی تو حضرت اسماعیل نے جب کہا کہ ایسا نہیں تو معلوم ہوا اس کو منظور نہیں کہ انسانوں کی قربانی مانگے. تو جب انسانوں کی قربانی اللہ نے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا, خواب دکھایا, تو خواب کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر چکا ہوں. خواب یہ نہیں تھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر چکا ہوں. خواب دکھایا تھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. تو کر رہا ہوں کا معنی یہ ہے کہ سارے کوششیں, لٹانا, چھری کر, سب کچھ کر رہا ہوں. تو جب اسماعیل کے گردن پر چھری رکھی تو آواز آئی خدا کی طرف سے, یا ابراہیم, اے ابراہیم, کا صدق تو رو جا, تو نے خواب سچ کر دکھایا. یعنی جتنا تو نے دیکھا تھا اتنا ہو گیا, اب آگے چھری کو حکم نہیں چلنا. تو چھری کو حکم ہوا جب نہیں چلنا تو پھر بتائے انسان کی موت و حیات اس کی اپنی قربانی میں نہیں, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہے تو وہ موت آئے گی, جب وہ نہ چاہے تو ابراہیم خدا کے پیغمبر ہیں, پوری شدت سے تیزی سے چھری چلا رہے ہیں, بس چھری کو حکم کا خدا کا نہیں چلنی. معلوم ہوا جب خدا کی بات آ جائے اور پیغمبر کی نہ چلے تو یہ نہ سمجھنا پیغمبر کی توہین ہو گئی. خدا اپنی خدائی کو آشکار کرتا ہے, دکھاتا ہے, اور جب خدا اپنی خدائی کو دکھاتا ہے تو پھر ہمیں بھی ایمان لانا چاہیے. بس میں
یہ باتیں اگر وہ جوش والی تقریر نہ ہوتی تو شاید میں نہ کہہ سکتا. اللہ نے مجھے کہلوائی. اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے اللہ خوش نہیں, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے.